علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے 7ویں صدی ہجری میں. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دو ایسے عالم گزرے ہیں، ان کے علم میں، ان کے تقوی پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان حضرات نے پوری امت سے ہٹ کے کچھ فتاوی دیے ہیں جن کو امت نے من حیث الامہ قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ انہی کے شاگردوں نے مسترد کر دیا ان فتاوی کو. وہ 8 مشہور مسائل ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کو پھر آج کل بعض لوگ لے کے اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ 8 مشہور مسائل میں ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 3 کو 1 کہنا. ابن تیمیہ سے پہلے اہل سنت میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس نے 3 کو 1 کہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے صدیوں تک، 700 سال تک. ابن قیم نے بھی فتویٰ دیا تھا اسی پر کہ 1 ہوتی ہے. پھر ابن قیم کے شاگرد تھے ابن رجب، انہوں نے بھی شروع میں وہی فتویٰ دیا، لیکن پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میرے استاذ نے اس میں غلطی کی ہے. پھر انہیں اس سے رجوع کیا اور بھرپور طریقے سے رجوع کیا اور سخت رد کیا اس رائے پر کہ میرے شیخ کی جو رائے تھی، ابن تیمیہ کی جو رائے تھی، وہ 100% غلط تھی. بہت سختی سے رد کیا. تو وہ چند مسائل ایسے ہیں جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا. لیکن چونکہ ان کے مثبت کام بہت ہیں، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے علماء کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا کہ جو آپ کی رائے کو نہیں مانے وہ گمراہ ہے، جہنمی ہے، یہ بھی اسی صدی کی بدعت ہے. تو وہ شراب کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا، وہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل میں پوری امت سے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا. ہمارے اکابر ان کا بھرپور احترام کرتے. ان میں ایک طلاق کا مسئلہ تھا، ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ بار بار آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی، کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو عام موضوع پہ مسا ہے، یہ بھی ابن تیمیہ کی رائے تھی. چاروں ائمہ کے مذہب کے یہ بالکل خلاف ہے. صدیوں تک اس کا کوئی بھی قائل نہیں رہا کہ عام سوکس پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں، کوئی بھی قائل نہیں رہا. اور بھی چند ایک مسائل ہیں. تو انہی میں سے یہ طلاق کا مسئلہ بھی تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابن قیم، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ اغاثۃ اللہفان فی حکم طلاق الغضبان، شاید یہ نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، شدید غصے میں. اب جب وہ میں نے رسالہ پڑھنا شروع کیا، اچھا اس میں بھی ان کا تفرد ہے. پوری چاروں ائمہ کا اجماع کیا ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع، بولو بھائی، ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے. تو انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ نے رسالہ ایسے شروع کیا. ایک صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ بہت زبردست رسالہ ہے اور بڑا زبردست دلائل ہیں اس میں. میں نے جب وہ رسالہ شروع کیا تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں بڑا منظوم کلام لکھا ہے. وہ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے. ان کی جو عربی تحریر ہے نا وہ بڑی بلاغت والی ہوتی ہے. آدمی دلائل سے تو بعد میں متاثر ہوتا ہے، وہ انداز کلام سے پہلے متاثر ہو جاتا ہے. تو جن کے علم میں مضبوطی، پختگی نہیں ہوتی، وہ ان کے انداز کلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چاروں ائمہ کا جو مذہب ہے بہت مضبوط مذاہب ہیں. پوری امت نے جو ان کو فالو کیا ہے نا، یہ ایسا ہی نہیں کر لیا، انہیں بڑا دم ہے، بہت زور ہے ان مذاہب میں. تو ان سے نہ ہٹے ورنہ اختلافات کی دلدل میں بہہ جائیں گے آپ، بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر بھی اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو برا نہیں کہتے. اگر ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی چلو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی جہنم ہی نہیں کہتے. کیونکہ اس پہ بعض لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں، ہمیں یوں کیا دیا، ہمیں یوں کیا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی، چلو یار، مطلب یہ کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں کریں، دوسرے کو کم از کم چھیڑے نہیں، اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو انہوں نے رسالہ لکھا، میں نے وہ پڑھا. اس میں انہوں نے لکھا، بڑے منظوم کلام لکھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے 2 محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا. میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا، اس میں جدائی کو پسند نہیں کیا، لہذا اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق نہیں ہوتی. اور پھر اس رائے اغلاق کا مطلب یہ لیا کہ غصے میں بھی نہیں ہوتی. میں نے جب وہ پڑھا تو اسی جملے کو میں نے کہا یہیں یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا، میاں بیوی میں، اور اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. حدیث پوری کیا ہے؟ نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اغلاق میں. حالانکہ اللہ نے غلام کی آزادی کو تو پسند، بولو بھائی، کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات. غلام کی آزادی پر تو شریعت بہت حریص ہے. تو یہیں سے کیا ہو گیا مسئلہ؟
میں نے کہا ابن قیم رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، مگر یہاں مسئلہ بیان کرنے میں ان سے شدید خطا ہوئی. اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مینٹل ہو، واقعی گولیاں کھا رہا ہو، پاگل ہو، وہ غصے میں واقعی پاگل ہو جائے اور اس کے پاگل ہونے پر گواہ بھی ہو یا پہلے سے مشہور ہو گئے پاگل ہے، اس کا حکم الگ ہے. وہ پھر ہر آدمی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا. لیکن عام آدمی کو جب غصہ آتا ہے، جتنا بھی شدید غصہ ہو، تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اس پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے.